طلوع سحر ہے شام کلندر، 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 پرندوں پریو جام کلندر،
عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا تیرے باجوں کن نے پوچھنا تیرے باجوں کن نے پوچھنا بے کساندہ حالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا ہن میرے سامان دی تسبیح ہے ہو کہندی رات دن ہن میرے سامان دی تسبیح ہے ہو کہندی رات دن ہن میرے سامان دی تسبیح ہے ہو کہندی رات دن جت مدینے والا میری جت مدینے والا میری جاں مدینے والا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا روک کے کھڑیاں نے میرا راستہ مجبوریاں روک کے کھڑیاں نے میرا راستہ مجبوریاں روک کے کھڑیاں نے میرا راستہ مجبوریاں ہو گیا ہے ہجر اندر ہو گیا ہے ہجر اندر دل بھی چھالا چھالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا جس گھڑی تیرے غلامانو حشر وچ صد پوے جس گھڑی تیرے غلامانو حشر وچ صد پوے جس گھڑی تیرے غلامانو حشر وچ صد پوے اونا بختاں والیاں وچ اونا بختاں والیاں وچ میں بھی ہوواں شالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا پیر چمدا آ کے مینوں لاڈلا عربی مٹھن پیر چمدا آ کے مینوں لاڈلا عربی مٹھن پیر چمدا آ کے مینوں لاڈلا عربی مٹھن حجر اسود ہو گیا ہے حجر اسود ہو گیا ہے ایسے غم وچ کالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا مجوی دے بل دے ویکھے اونا دے دربار تے اج بھی دیرے بل دے ویکھے اونا دے دربار تے اج بھی دیوے بل دے ویکھے اونا دے دربار تے جپ دے جیڑے ٹر گئے جپ دے جیڑے ٹر گئے تیرے ناں دی مالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا جنہ چر ناصر نو نہیں دیدار تیرا ہومنا جنہ چر سانو میں نہیں دیدار تیرا ہومنا جنہ چر سانو نہیں دیدار تیرا ہومنا چلدا رہے گا ساڈی اکھیاں چلدا رہے گا ساڈی اکھیاں دا صدا پر نالا عربیہ لجپالا
لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا تیرے باجوں کن نے پوچھنا تیرے باجوں کن نے پوچھنا بے کساں دا حالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا عربیہ لجپالا صلی اللہ علیہ مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی جو بھی آیا ہے محفل میں شفاعت کی جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا آمین اللہم صلی علی سیدنا چلے کھانا کھائیں گے اس کے بعد باقی میں
کلندر آپ کے جوڑوں کا صدقہ ہے، آپ کی نظر کرم ہے کہ اسی جگہ 1 سال پہلے اسی ماہ تقریباً انہی دنوں میں 1-2 دن کو آگے پیچھے کر کے اسی جگہ انہوں نے محفل کے لیے بلایا تھا۔ آج پھر وہ دن یاد آ رہا ہے کہ سال بعد پھر انہوں نے اپنی حاضری کے لیے، اپنے در کی حاضری کے لیے پھر بلایا ہے۔ اتنی بڑی بارگاہ میں کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آتا، کوئی بھی، یقیناً وہاں سے اجازت ملتی ہے، وہاں سے اجازت ملتی ہے تو بندہ رخت سفر باندھتا ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال۔ اس لیے یہاں بیٹھنا، ذکر کرنا، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا، محفل میں بیٹھنا، آنا جانا، تکالیف برداشت کرنا، یہ سب جب ان کی محبت کی وجہ سے ہے تو یقیناً قبولیت والی محفل ہے۔ آپ قبولیت والے لوگ ہیں، خوش بخت خوش قسمت لوگ ہیں کہ اتنی بڑی بارگاہ میں آپ کو حاضری کی سعادت ملی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں گزارش کروں گا محترم المقام حافظ محمد ارشد صاحب سے کہ وہ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ حافظ محمد ارشد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. آئیے اب اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے ہیں جہاں ہر روز ہزاروں فرشتے ہاتھ باندھے درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہیں. ہزاروں فرشتوں کی ٹولیاں صبح تشریف لاتی ہیں اور شام تک اس بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرتی رہتی ہیں. جب مغرب کے قریب وقت پہنچتا ہے وہ ہزاروں کی ٹولی 70,000 فرشتے وہ اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں. ان کے لوٹنے سے واپس لوٹنے سے پہلے 70,000 کی اور ٹولی آ جاتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ جو 70,000 فرشتے پہلے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے آئے تھے قیامت تک ان پہلے فرشتوں کا دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ نمبر نہیں آئے گا. اتنے فرشتے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارا نمبر آئے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جب دل کرتا ہے, جب آرزو ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, چند دوستوں کو بلاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا لیتے ہیں. ان دوستوں کے لیے کوئی پابندی تو نہیں ہے, خوش قسمتی ہے کہ جب دل کرتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کر دیتے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں اولیاء کرام, انبیاء کرام, نیک لوگ, صالحین, متقی, شہداء ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, حاضری کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں. اگر اس بارگاہ کی کسی کو حاضری مل جائے, اس بارگاہ کا کسی کو ذکر نصیب ہو جائے, اس بارگاہ کے ذکر سے کسی کی دل کی کیفیت تبدیل ہو جائے, سوچ تبدیل ہو جائے, تو سمجھ لیں اس بارگاہ سے رحمت کے جھونکے شروع ہو گئے ہیں. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں ہر وقت دروازہ کھلا رہتا ہے, جہاں ہر وقت ہاتھ میں خیرات لے کر خیرات بانٹنے والا اس انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی آئے اور مانگے, جھولی پھیلائے وہ خیرات دیں. بس شرط یہ ہے کہ ہم خیرات لینے والے بنے. وہ تو ہر وقت خیرات دینے کے لیے, خیرات بانٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. وہ در کبھی بند ہوا ہی نہیں ہے, نہ بند ہوگا, نہ ہوا ہے, نہ ہوگا, نہ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے. وہ در ہر وقت کھلا رہتا ہے. ہم نے اپنے دلوں کے دروازے ہم نے بند کر رکھے ہیں. آج اس انداز میں بیٹھے, اس انداز میں اپنی جھولیاں پھیلا کے بیٹھے, منگتے بن کے بیٹھے, سوالی بن کے بیٹھے کہ اتنے بڑے کلندر کی بارگاہ میں آئے ہیں جہاں کی حاضری کیسے رد ہو سکتی ہے. وہ فرما دیں گے, وہ نظر کرم فرما دیں گے, تو کسی کی بھی حاضری رد نہیں ہوگی. شرط یہ ہے کہ منگتے بن کے بیٹھیں, سوالی بن کے بیٹھیں, گداگر بن کے بیٹھیں. اگر کوئی سچے دل سے بار بار تکرار کرے مانگنے کے انداز میں تو
تنگ ہو کر کوئی نہ کوئی اس کو عطا کر دیتا ہے، لیکن وہ تو ایسی بارگاہ ہے، ایسی بارگاہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حاتم طائی کا ایک خاندان کا بندہ گلی میں کھڑے ہو کر حاتم طائی کے قصوں کی بات کر رہا تھا، سخاوت کی بات کر رہا تھا، کسے سنا رہا تھا کہ ہمارے خاندان میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کی سخاوت ایسی تھی، ایسا سخی تھا، ایسا سخی تھا، اس نے اپنے گھر کے 10 دروازے بنا رکھے تھے۔ ایک سوالی آیا، اس نے ایک دروازے سے خیرات لی، پھر وہی سوالی دوسرے دروازے پہ گیا، تیسرے پہ گیا، حتیٰ کہ 10 دروازوں سے وہ سوالی گیا۔ حاتم طائی کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، اسے خیرات وہ دیتا ہی گیا، دیتا ہی گیا۔ کتنا بڑا سخی تھا، سخاوت کی بات کر رہا تھا۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ نادان کس سخی کی بات کرتا ہے، تو حاتم طائی کی بات کرتا ہے، کتنا بڑا سخی تھا۔ میں تجھے اپنے نانا کی سخاوت کی بات کرتا ہوں، ان کے در کی بات سناتا ہوں۔ میرے نانا کا وہ در ہے، وہ در ہے اگر کوئی شخص ایک دفعہ مانگنے والا آ جائے پھر ساری زندگی اتنی عطا ہوتی ہے کہ ساری زندگی مانگنے والا نہیں پھر دینے والا بن جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دوستو یہ تو وہ در ہے، وہاں کمی نہیں ہے۔ ہمارے خیالات میں، ہمارے مانگنے کے انداز میں ہمارے سب کمیاں ہمارے اندر ہیں، وہاں کمی نہیں ہے۔ آج اس انداز میں بیٹھے اتنا دور سفر کر کے آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں۔ جب بندہ کہیں دور جاتا ہے اور کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، کچھ لینے کے لیے جاتا ہے، کتنا نادان شخص ہے، کتنی دور سے اتنی مصیبتیں تکالیف اٹھا کر آئے اور کچھ لینے کے لیے ہے، خیرات لینے کے لیے ہے، کچھ انعام حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور جہاں سے انعام ملتا ہو، جس جگہ سے انعام ملتا ہو، وہاں جا کر اپنی نیت تبدیل کر لے، اپنا عمل تبدیل کر لے، سوچ تبدیل کر لے، اس سے بڑا بدقسمت شخص کون ہوگا؟ اتنی دور سے تکالیف اٹھا کے وہاں سے نظر کرم ہوگی، میرا ایمان ہے نظر کرم ہوگی۔ بس اس انداز میں بیٹھے، منگدے بن کر، سوالی بن کر، جھولیاں پھیلا کے بیٹھے، تصور گنبد خضرا کا کر کے بیٹھے، مدینہ کی گلیوں کا تصور کر کے بیٹھے۔ جب کیفیات ٹوٹنے لگے، آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کا تصور کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی سنہری جالیاں تصور کر لیں، وہاں درخواست پیش کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے منگتے ہیں، غلام ہیں، آپ کے ایک غلام کے در پر، آپ کے ایک پیارے کے در پر بیٹھے ہیں، ہماری طرف توجہ فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ میرا ایمان ہے وہاں سے پھر اگر تھوڑی دیر کے لیے کہیں غفلت ہوتی بھی ہے آپ کی طرف سے، پھر سلسلہ جڑ جائے گا۔ اسی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم ذوالفقار کہ وہ آئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پیش فرمائیں۔ محترم ذوالفقار علی صاحب۔ کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، میرا مدنی آقا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کی میں دساں مصطفیٰ دی کیڈی اونچی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سے پارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، میرا مدنی آقا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کر کے
دا آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا آپ چن توڑ دا مل کے آپ چن جوڑ دا آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا آپ چن توڑ دا تے آپ چن جوڑ دا بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ بگڑی بنا دے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا میں تو پنجے تن کا غلام ہوں 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 مجھے عشق ہے تو خدا مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں مجھے عشق سرو سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات ان کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی علی کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں میں تو پنجے تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک
کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یقیناً جنہیں پنجتن پاک کی غلامی نصیب ہو جاتی ہے، کائنات کا خوش قسمت شخص وہی ہے۔ یہ در تو وہ در ہے جہاں سے انسان تو گجا، امتی تو گجا، کسی جانور نے بھی اگر آواز دی ہے تو اس کی جھولی بھی بھر گئی ہے، اور اپنی امتیوں پر تو عطا اتنی ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وضو کراتے۔ نوکری یہ لگی ہوئی تھی، رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو وہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن رحمت مصطفیٰ جوش پہ آ گئی۔ جب وضو کرا چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آج رحمت جوش پہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ربیعہ، بڑے عرصے سے تو میری خدمت کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، بتا کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے، بتا عطا کیا جائے گا، بتا تیری جھولی بھر دی جائے گی، تیرا دامن بھر دیا جائے گا۔ آپ نے رو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نوکری یہاں لگا رکھی ہے خواہش یہ ہے کہ جنت میں بھی یہی نوکری لگی رہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے جا رہے ہیں، ربیعہ اور مانگ، ربیعہ اور مانگ، ربیعہ اور مانگ، مانگ عطا کیا جائے گا، مانگ تیری جھولی بھر دی جائے گی، تجھے عطا کیا جائے گا۔ وہ بار بار یہی عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو نوکری لگا رکھی ہے خواہش یہی ہے کہ وہاں بھی نوکری لگا رکھی ہے، وہاں بھی یہی نوکری لگی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ربیعہ تیری یہ خواہش پوری ہو، یہ تو وہ در ہے جہاں سے جو مانگو وہ ملتا ہے۔ آج آپ میں سے بھی کوئی شخص خالی نہ جائے، اس انداز میں مانگے، اس انداز میں بیٹھیں، کوئی شخص خالی نہ جائے۔ وسیلہ کے تو سب قائل ہیں، جب اتنا بڑا وسیلہ پیش کریں گے کیسے دعا رد ہوگی؟ جب اتنی بڑی ذات کا وسیلہ پیش کریں گے کیسے نامرادی ہوگی، کیسے ناکامی ہوگی؟ بے شک ہمارے اعمال بد سے، کردار بد سے، اعمال نہ صحیح، لیکن سفارش تو بہت بڑی ہے۔ اس لیے جاگ کے بیٹھیں، ہوشیار بیٹھیں، اور جب خیرات بانٹی جا رہی ہو اور رش زیادہ ہو، منگتے زیادہ ہوں، لینے والے زیادہ ہوں، اگر تھوڑی سی بھی سستی کریں گے رہ جائیں گے، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اسی بارگاہ کا تذکرہ کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم خضر حجاز صاحب سے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ محترم خضر حجاز صاحب، صلی اللہ علیہ یا
جدوں مروں میں حضور دا نام لے کے دفنان والیو کرام کما چھڑیو تے جڑا جاندا مدینے نوں راہ ہووے اسے مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو کلا میں عاشقی حضور دانی عاشق سارا جہان حضور دائے پڑے جدن قرآن تے پاک لگیاں کہ سنا خان رحمان حضور دائے حاکم عرش تم لے کے فرش تئیں کل دا کل زمان حضور دائے انہیں کو کارنو مان ہے نکیاں دا تے گناہگارنو مان حضور دائے تے گناہگارن مان حضور دائے گناہگارن مان حضور دائے چونکہ وقت مختصر ہے حاضری پیش کر سکتا تمام حضرات میرے نام مل کے پڑھتے ہیں تمہارے کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا یار دی بزم سجا کے بیٹھے نے طیبہ وال جو نظراں لا کے بیٹھے نے تیرے یار دی بزم سجا کے بیٹھے نے طیبہ وال جو نظراں لا کے بیٹھے نے اجینا دی آس دا بیڑا تر جانا اجینا دی آس دا بیڑا تر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا جوگی اولا پیار دی حد تو لنگی جا اللہ کولوں عشق نبی دا منگی جا جوگی اولا پیار دی حد تو لنگی جا اللہ کولوں عشق نبی دا منگی جا کیونکہ عشق نے جتنا اکنا والے ہر جانا عشق نے جتنا اکنا والے ہر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا کملی والیاں نظر کرم دی کر جانا خالی جھولیاں سب دیاں آقا بھر جانا اور رکھیاں دا
کھول کے دیکھ تو صحیح پاک نبی دی بزم چرو کے دیکھ تو صحیح اکھیاں دا دروازہ کھول کے دیکھ تو صحیح پاک نبی دی بزم چرو کے دیکھ تو صحیح ٹھنڈے اکھیاں نوں پینی سینہ ٹھر جانا ٹھنڈے اکھیاں نوں پینی سینہ ٹھر جانا کالی جولیاں سب دیاں آقا پر جانا کملی والیا نظر کرم دی کر جانا کالی جولیاں سب دیاں آقا پر جانا آخر میں سے ایک اشار ہاتھ کنٹری کی کچھ کرو لوکوں ڈرایا 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 لوکوں ڈرایا کہ رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا اجد موڑے کملی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا اجد موڑے کملی کالی تے خواب دے وچ مینوں میرا مائی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں ڈر دی ماری او اکھ نہ کھولاں او کدے پھر وچھڑی نہ جاواں ڈر دی ماری او اکھ نہ کھولاں او کدے پھر وچھڑے نہ جاواں محترم یا صاحب دیکھتی ہے بس نظر کرم جب اٹھ گئی جس پہ نظر پڑ گئی اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے جنگ کا سما ہے صفیں بنی ہوئی ہیں کفار اور مسلمان آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں کفار کے لشکر میں سے ہی ایک ایسا شخص جو پہلی صف میں کھڑا تھا اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑ گئی صف کو چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا آپ کا نام مبارک لیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں کیا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمہ پڑھ لو جنت کا وعدہ کرتا ہوں جنت عطا کروں گا گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے آپ کا کلمہ شریف پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کلمے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے گھوڑے سے اترنے لگا رکاب میں پاؤں پھنسا گرا سر کے بال گرا وہیں فوت ہو گیا نہ وضو کیا نہ غسل کیا نہ سنت کی نہ نماز پڑھی نہ حج کیا نہ روزہ رکھا نہ زکات دی نہ کوئی اور عمل کیا 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 محبت بری نگاہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے بھی دیکھا جب نگاہیں آپس میں چار ہوئیں دل کی کیفیات بدلی قدم بوسی کے لیے بڑھا اسرائیل آ گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو، اے میرے صحابیوں، کسی نے جنتی کا دیدار کرنا ہے، نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ زکات دی، نہ کوئی اور عمل کیا، محبت بری نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی نے جنتی کا دیدار کرنا ہے، اس کو دیکھ لو، کسی نے جنتی کا دیدار کرنا ہے، اس کو دیکھ لو۔ بات یہ ہے کہ یہاں بات عملوں سے نہیں بنتی، کردار سے نہیں بنتی، بے شک یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن جب اس نگاہ میں کوئی آ جائے اس کا بیڑا خود بخود پار ہو جاتا ہے، چاہے کوئی حبشہ کا رہنے والا ہو، چاہے رنگ کا کالا ہو، لمبے قد کا ہو، جیسے بھی ہو، اگر اس نگاہ میں آ جائے، اس نگاہ میں آ جائے، اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ جاتے ہیں، جنت کی سیر فرماتے ہیں، ساری حوریں جنت میں آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، ساری حوروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کے طور پر، کسی کو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنا ابو بکر دے دیا، کسی کو فرماتے ہیں میں نے آپ کو عمر دے دیا، کسی کو فرماتے ہیں میں نے آپ کو علی دے دیا، کسی کو فرماتے ہیں میں نے طلحہ دے دیا، کسی کو فرماتے ہیں میں نے ابی وقاص دے دیا، کسی کو کون سا صحابی، کسی کو کون سا صحابی، حتیٰ کہ ساری حوریں قطار میں کھڑی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو عطا کرتے جاتے ہیں۔ آخر میں حوروں کی سردار سر جھکائے پریشان کھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حوروں کی سردار کو کیا پریشانی ہے۔ آخر پوچھ لیا کہ اے حوروں کی سردار کیوں پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام، بڑے بڑے پیارے صحابہ کرام، آپ نے تو میری جو غلام ہو رہے ہیں، مجھ سے جو چھوٹی ہو رہے ہیں، ان کو عطا کر دے، میرے لیے کیا بچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا بلال دے دیا، میں نے آپ کو اپنا بلال دے دیا۔ اس نے دل میں سوچا ہوگا، وہ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں، دل میں سوچا ہوگا کہ وہ کالا سا بلال، وہ حبشہ کا رہنے والا بلال، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا بلال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو کیا پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا اے حوروں کی سردار، یہ تو میں نے کہہ دیا ہے نا، ہو سکتا ہے بلال آپ کو قبول ہی نہ کرے، اس کی نگاہوں میں تو میرا حسن سمایا ہوا ہے، وہ تو میرا دیوانہ ہے، وہ تو میرے عشق میں سچا ہے، وہ تو میرے عشق میں پکا ہوا ہے، وہ تو میرے عشق میں پتھروں پہ جل کے آیا ہے، وہ تو میرے عشق میں پتھروں پہ تپتی ہوئی ریت پہ جل کے آیا ہے، وہ تو میرے عشق میں کوڑے کھا کے آیا ہے، وہ تو میرے عشق میں احد احد کے نعرے لگا کے آیا ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہیں قبول بھی نہ کرے۔ جب عطا کرتے ہیں تو اس حد تک چلے جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی غلام ہیں، ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں، انہی کا ہی فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی امتی مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے، نعت درود ہی ہے نا، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لے، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے دادا کا نام بھی جانتا ہوں۔ اس لیے جب ایسی نعت پڑھی جا رہی ہو، مل کے کوشش تو کریں کہ جتنے نعت خانے سارے مل کے پڑھیں، ایسی نعت پڑھیں، ایسی نعت پڑھی جا رہی ہو تو تصور میں آنکھیں بند کر کے گنبد خضراء کا تصور کر کے سارے مل کے پڑھیں، کم از کم جو آس پاس لوگ کھڑے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے ان کی زبانیں بھی چل پڑیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، ان کو بھی یہ اجر مل جائے۔ اس لیے کوئی شخص خاموش نہ بیٹھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہو تو سارے شامل ہیں۔